آج ایک سانحہ عظیم رونما ہوا ہے اور ایران میں انتہائی قابل احترام رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کوئی درمیانی راستہ نکالا جاتا، کوئی اور بات ہوتی، انہوں نے مزاحمت کا، مقاومت کا راستہ اختیار کیا، جھکے نہیں، دبے نہیں، اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پورے خانوادے کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں اس وقت سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد ہو اور یکجہتی ہو۔ آج ہم یہاں جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے ملک میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو نفرت موجود ہے اس کو منظم کیا جاتا اور سب لوگ ایک ہی ایجنڈے پر ہوتے، اور حکمرانوں کو بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس ایجنڈے پر آئیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج صبح جو واقعہ پیش آیا ہے امریکی کونسل خانے پہ، وہ بھی بہت اندوہناک ہے، بھیانک ہے۔ اور پہلے مظاہرین کو اندر آنے دیا گیا، وہ خاص روکا نہیں گیا، اور پھر اس کے بعد براہ راست فائرنگ جب وہاں سے ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے، جس میں سے 16 شہادتیں ہو گئی ہیں۔ اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اس کو دبانے کی جو کوشش بھی کی جائے گی انشاءاللہ اس کو ناکام کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ پرامن لوگ تھے۔ اگر نوجوان مشتعل ہو بھی رہے ہوتے ہیں تو اس میں پولیس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ان کی قیادت سے بات چیت کی جاتی ہے۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ پہلے آپ اسپیس دیں اور پھر اس کے بعد اسٹریٹ فائر کر دیں؟ اسٹریٹ فائر کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا، چاہے وہ امریکی فوجیوں نے کیا ہو، ان کے گارڈز نے کیا ہو، یا پولیس نے کیا ہو، یا رینجرز نے کیا ہو۔ اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں اس پورے عمل کی، شدید طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور اس کی رسپانسبل حکومت ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی سرزمین ہے۔ یہ کہہ کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ وہ امریکن ایمبیسی میں گھس گئے تھے، اندر چلے گئے تھے۔ تو یہ تو ایک غلامی کی سی کیفیت ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں، مارتے رہیں، وہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح کچل دیں لوگوں کو اور اس کے بعد عزت کے ساتھ اسے روانہ کر دیا جائے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری سرزمین پر جس نے بھی اس قتل کا ارتکاب کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کا تعاقب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کسی کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی فقہ کا اور فرقے کا اور مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت کا معاملہ ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے آپ کی اس پوری جد و جہد کے ساتھ ہے، اور اس غم کے مرحلے پر، اس وقت اس سانحے پر ہم سب آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایران کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے پوری امت کو۔ ہمارے حکمرانوں نے یہ جو لپیٹ کر مذمت کی ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، ابھی تک ان کے منہ سے کھل کر ٹرمپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکلا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی اس طرح سے مذمت نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے۔ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ اور یہ جنگ صرف ایران کی نہیں ہے، اللہ نہ کرے خاکم بدہن اگر ایران میں کچھ رجیم چینج جس کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، جو انشاءاللہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، لیکن اگر مذموم مقاصد میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کی سرحد پہ اسرائیل پہنچ جائے گا، ہمارے ایٹمی پروگرام کے وہ خلاف ہے، اسے کھٹکتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہ وقت ہے کہ جس میں ہم سب مل کر، شیعہ سنی سے بالا تر ہو کر، کسی مسلک سے، کسی فرقے سے بالا تر ہو کر، مل کر اس عالمی سامراج کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوں، اور اپنے حکمرانوں کو بھی آئینہ دکھائیں، ان کے مقابلے میں بھی اتنی بڑی آواز بنے کہ انہیں امریکی غلامی سے ان کو نکلنا پڑے۔ اور یہ جو کچھ بھی انہوں نے دھندا پالا ہوا ہے، جو غزہ بورڈ آف پیس ہے، اس سب سے بھی اب نکلنا چاہیے۔ اور ہم نے تو بار بار مطالبہ کیا کہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کو وار کرمنل ڈکلیئر کرنا چاہیے، وہ وار کرمنل ہے جو اس طرح سے جو ہے وہ رونتا ہوا سارے قوانین کو یہ کام کر رہا ہے۔ بہرحال اب جنازے کا وقت ہے تو انشاءاللہ ہم سب شرکت کریں گے۔ میں محترم شہنشاہ نقوی صاحب سے، علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں۔ ممنون ہوں جناب حافظ صاحب کا، جماعت اسلامی کے سربراہ۔ شہید یحییٰ سنوار ہوں، یا شہید اسماعیل ہنیہ ہوں، یا شہید حسن نصر اللہ ہوں، یا رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی ہوں، یہ ساری شخصیات اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے، مگر
دشمن جان لے کہ ان کے جانے سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں، ان کے خون نے، ان کی قربانی نے ہمیں نظریہ دیا ہے، ہمیں حوصلہ دیا ہے، ہمیں اور توانائی دی ہے۔ یہ مقاومت، یہ مزاحمت، یہ صہیونیوں سے مزاحمت اور ان کے خلاف جتنی بھی ہماری جد و جہد ہے اسے ہم جہاد اسلامی سمجھتے ہیں، اسلامی جہاد سمجھتے ہیں۔ ہم سب اس پوائنٹ پر مشترک اور متفق ہیں۔ ممنون ہوں تمام افراد کا، ان شخصیات کا، تنظیمات کا جنہوں نے اس دکھ کی گھڑی میں ہمیں اپنا جانا اور انہوں نے ہمدردی کرتے ہوئے دعائے مغفرت کی۔ میں ممنون ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس جہاد میں، اس جد و جہد میں ایک ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔